السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامک چینل۔ آج کے دن یوگا دیوس منایا جا رہا ہے، جس میں کئی تاریخ کے یوگا دیوس کے طور پر رکھا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا مسلم لڑکیاں بھی یوگا میں شریک ہو رہی ہیں۔ تصویر میں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نقاب بھی پہنے ہوئی ہیں اور حجاب بھی پہنے ہوئی ہیں، لیکن کچھ علماء اکرام کو اعتراض ہے کہ یوگا میں ان کو نہیں شامل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ دینی مسئلہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دینی مسئلہ میں کوئی مجاز نہیں رکھتا ہوں کچھ کہا جا سکے، لیکن پردہ کا جو سوال ہے، جو ذکر ہے، وہ اس طرح سے کہ تمہاری پہچان ہو جائے گی، اس طرح سے پہچان ہو جائے، یعنی کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم شریف زادی ہو، اس طرح سے تم پردہ کرو، تمہیں یہ پہچان ہو جائے کہ تم شریف زادی ہو۔ بہرحال اب رہا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی، معنی کہ زمانے اسلام کی شروعات سے ہی عورتوں کو ایک جذبہ رہا ہے، عرب کی عورتوں میں ایک جذبہ رہا ہے کہ وہ جنگ میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں اور جنگی مسائل کو بھی حل کیا کرتی تھیں، میدان جنگ میں نفس نفیس شریک ہوا کرتی تھیں۔ خود فتح مکہ کے وقت میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور دوسری ہی بات یہ کہ ہندہ بھی مکہ ہی رہنے والی ہندہ جو ابو سفیان کی وائف تھی، وہ بھی جنگ میں شریک تھی، اور جنگ احد کے موقع پر تو شکست خوردہ سپاہی بھاگ رہے تھے، تو اسی نے رک کر کے ہمت اور جوش اور ولہ دلایا تھا، جس میں جنگ احد میں مشہور ہے کہ جنگ ہاری نہیں، بلکہ جنگ ایک نرنائک استھتی میں رہی، اور وہ لوگ انہوں کو کچھ مال غنیمت ہاتھ نہیں لگا کفاروں کو، اور لوگ لوٹے، اس لیے بھی نہیں کرتے کہ غلام بنا کے لوٹتے یا مال غنیمت لے کے لوٹے، سمجھا جاتا ہے کہ فتح یاب ہو کے لوٹے۔ ہاں، جنگ بیچ میں ہی ختم ہوئی، جسے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ جنگ شکست اور فتح کے نتیجے تک نہیں پہنچی، وہ لوگ اپنا لوٹ ماٹ کر کے جتنا ہو سکا نکل چکے، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا۔ ابو سفیان نے کہا، اور خالد بن ولید جو وقت اسلام نہیں لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لوٹ تو رہے ہیں، شکست بھی نہیں اور فتح بھی نہیں، کیا کہ ہم دکھائیں گے کہ کیا ہم جیت کر نہ غلام بنا کے لیے جا رہے ہیں، نہ مال غنیمت ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جنگ میں عورتیں مرد دونوں شامل ہوا کرتے تھے، اور خود جنگ جمل میں واقع ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود جنگ جمل میں نفس نفیس شریک تھی، تو یہ قطعی اثر نو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو بڑھ چڑھ کر کے ہر میدان میں حصہ لینا چاہیے، جہاں پہ اگر وہ حصہ نہیں لیں گی، اچھی سوئمر نہیں بن سکتی ہیں، اچھی ریسر نہیں بنتی۔ بہت سارے اسپورٹس ہوتے ہیں، انڈور اسپورٹس ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور اسپورٹس ہوتے ہیں، ٹریک ہیں، فیلڈ ہے، جمپ ہے، لانگ جمپ ہے، ہائی جمپ ہے، یہاں تک کہ ہوائی جہاز اڑانے کا بھی فن ہے، اور پائلوٹنگ کا بھی فن ہے، اور پھر وہاں سے کودنا، مطلب کہ امبریلا لے کر کودنے کا بھی یہ ہے کہ ہم اگر نہیں سیکھیں گے تو جانیں گے کیسے کہ ہم پیراشوٹ سے کیسے اڑتے ہوئے آسمان سے نیچے آئیں۔ تو یہ سب طریقے میں شامل ہونے کے لیے، اور یہ جو ہے جو کہا جا رہا ہے یوگا دیوس پر عورتوں کا شامل ہونا، یہ غیر اسلامک نہیں ہے۔ ہاں، پردے کی حالت میں پردہ کرتے ہوئے اپنی پہچان بنائے، میں ایک مسلمان ہوں، حجاب رکھتے ہوئے، نقاب پہنتے ہوئے ہم یوگا کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے میں یوگا کے بہت سارے ارکان جو ہیں ہمارے یوگا سے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کے قیام سے لے کے رکوع سے لے کے سجدہ تک، یہاں تک کہ سلام پھیرنے سے لے کے دعا مانگنے تک یوگا کے بہت سارے آسن ہوتے ہیں، جس میں دعا مانگنے جیسے بھی ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے اور سلام بھی پھیرا جاتا ہے، اس طرح سے بھی کئی آسن ہیں، رکوع اور سجدے میں بھی کئی آسن ہیں۔ تو لہٰذا کسی چیز سے میل کھا جانا، اس کی آپورتی نہیں ہوتی کہ ہم یوگا کر لیا تو نماز میں کب ہوگا، نماز پڑھ لیا تو یوگا میں۔ ہر کو کچھ نہ کچھ الگ الگ طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، ایسے حفظان صحت کے روح سے بھی یوگا ایک صحت بخش چیز ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اسلامی دائرے سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ خود لکشمن نے ایک لکشمن ریکھا کھینچی تھی، اس سے باہر نہیں جائے،
लगता है मुमकिन है कि साधु के भेद में कोई शैताना करे आपको किडनैप करा, वैसा हुआ ही। एक मामूली सा निशानी से लक्ष्मण रेखा कहते हैं, माँ सीता ने उसे पार किया और रावण जो साधु के भेष में था उन्हें किडनैप करने में कामयाब हो गया। लिहाजा हमें हर जगह ये सोचना हम मसलहत है, कोई चीज़ आखिर क्यों मसलहत में रखी गई है। नकाब हिजाब इसमें क्या मसलहत है, बिल्कुल उसी तरह की मसलहत है जो लक्ष्मण रेखा बहुत आसानी से उसे देखने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन इसमें क्या मसलहत है। अगर हम नकाब में हैं तो आसानी से कोई पुलिस कोरी नहीं कर सकता, कोई लोग पूछ नहीं सकते कि भाई ये हिजाब में लड़की शरीफजादी है, इसे कुछ पूछा नहीं जाए। सबसे बड़ा आधा मसला तो यहीं पर ख़त्म हुआ छेड़छाड़ का। भाई मुस्लिम लड़के देखे पब्लिक भी टूट जाएगी, भाई हिजाब में है नकाब में है उसे क्यों छेड़ रहे हो। तो आधा मसला तो लड़की के हिफाजत का यहीं पर तय हो जाता है, उसे कोई छेड़ेगा नहीं। और घर तक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आई है जाने में, घर तक स्कूल से कॉलेज से, घर से कॉलेज से स्कूल तक आने जाने में से कोई मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एक साइन एंड सिंबल के साथ चल रही है। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारी मसलहतें भी। हमें अपने इस्लामी दायरे में रहते हुए कोई चीज़ सीखना चाहिए, ना कि उड़ियानियत के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखा तो पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भूलें। हमें ये बात का ख्याल रखना है कि हम जिस चीज़ में भी हिस्सा लें उसमें मेरा दीन है इस्लाम मलहूज़ रहे, इसे अवलियत दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर।